ایک بڑا ریلیونٹ سوال جو اکثر لوگوں کو آتا رہتا ہے کہ جی جب ہارمونس کا ایشو ہوتا ہے تو بالوں پہ کیا امپیکٹ ہوتا ہے. دیکھیں جو آپ بالوں کے اوپر لاکھوں ہزاروں لوگوں کو یہ ایشوز ہوتے ہیں کہ ان کے بال گر رہے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر پھر بے تحاشا وائٹامن. اس سب سے جان چھڑانے کا ایک سمپل طریقہ میں آپ کو بتا دوں. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بال جب گر رہے ہوتے ہیں اس میں ایک ہارمون انوالوڈ ہے جس کا نام ہے DHT, ڈائی ہائیڈرو ٹیسٹوسٹیرون. یہ ہارمون کنورٹ ہوتا ہے سائیکل میں جب دیکھیں جتنے بھی ہارمونز ہیں جو سیکس ہارمونز ہیں جن کا پورا ایک سائیکل وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے کولیسٹرول سے, وہ کنورٹ ہوتا ہے DHEA میں. پھر یہ بھی ایک میں نے ہارمون کا نام لیا اور پھر مختلف ایک ہی سورس ہے کولیسٹرول جس ہارمون میں کنورٹ ہوتا ہے وہاں سے جب یہ میل ہارمون اور فیمیل ہارمون الٹیمیٹلی کنورٹ ہوتے ہیں اس ہارمون میں جس کا نام ہے DHT, ڈائی ہائیڈرو ٹیسٹوسٹیرون. وہ جب بھی جب اس کی وہ اوپر چلی جاتی ہے بلڈ کے اندر لیولز اوپر ہو جاتی ہیں تو وہ بالوں میں جا کر جو وہاں پہ ہیئر فالکلز ہے اس کی جو بلڈ لائن ہے جو بلڈ سپلائی ہے اس کو ایویٹ کرو اور اس کی وجہ سے پھر بال گرنے شروع ہوتے ہیں. تو جو اس کی جو میڈیسن آتی ہے وہ میں اس کا نام انفارچونیٹلی یہاں نہیں دے سکتا کیونکہ وہ بہرحال ایک دوائی ہے جس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہو سکتے ہیں اگر آپ زیادہ لے لیں. اس کی ایک ہی گولی دیتا ہوں میں اور وہ آپ 6 ہفتے کھاتے تو آپ کے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں. اکثر جو بال گرنے کی جو شکایت آتی ہے DHT ریز ہونے کی وہ صرف آتی ہے جب آپ سو کر اٹھیں اور بال گر رہے ہیں یا آپ نے جب کنگھی کر رہے ہیں تو بالوں میں جو کنگھی کے ساتھ بال بھی آ رہے ہیں یا جب آپ نہا رہے ہیں اور بال گر رہے ہیں. یہ تینوں جو ہے بنیادی طور پہ DHT کے ساتھ ہی منسلک ہیں. تو اگر میں آپ کو DHT کے حساب سے دے دوں وہ گولی تو وہ پھر اس کا امپیکٹ بلڈ پریشر پہ آتا ہے. تو اس لیے آپ میں سے ایسے لوگ جن کو چاہیے ہو آپ نیچے میسج چھوڑیں اینڈ my secretaries or somebody else will give you the name, we'll get in touch with you کہ آپ یہ دوائی یوز کر سکتے ہیں کہ نہیں. اس کے ساتھ تھوڑی پری ریکوزٹ کنڈیشنز ہیں اسے میں نام نہیں بتا سکتا. ڈاکٹر صاحب ڈائگنوز کیسے کریں کہ DHT اوپر گیا ہوا ہے ان کا؟ دیکھو ایک تو بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں DHT کے لیکن کرانے کی ضرورت نہیں ہے اور وہ اس کی وجہ ہے کہ ہر لیب نہیں کرتی. تو اگر آپ DHT کرانے کے چکر میں چلے جائیں گے تو بڑی لیبز بھی ہیں یہاں پہ وہ نہیں کرتی ہیں. تو کوئی سمٹم بتا دیں کہ DHT میں نے بتایا کہ بال گر رہے ہیں اگر یہ خود سمٹم ہے کہ DHT اوپر چلا گیا. اور وہ ہوتا کیونکہ دیکھو اچھا تھائرائڈ میں بھی بال گر جاتے ہیں تھائرائڈ کی کمی کی وجہ سے, ٹیسٹوسٹیرون کی کمی کی وجہ سے گر جاتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ جب وہ ٹیسٹوسٹیرون زیادہ ہوتا ہے تو بال گرتے ہیں, نہیں, کم ہونے پہ گرتا ہے. فیمیلز میں ایسٹراڈائول یا ایسٹروجن جن کو ہم کہتے ہیں وہ اگر کم ہو جائے بالوں پہ اس کا امپیکٹ آتا ہے. بلڈ کی سرکولیشن میٹر کرتی ہے اس صورت میں. بنیادی طور پر جو اس کا جو امپیکٹ ہے اوور آل بالوں کا وہ اس میں کوئی ڈائٹ اور نیوٹریشن کا ایلیمنٹ نہیں ہے. جو ہم سمجھتے ہیں کہ جی ڈائٹ ہم یہ کھا لیں وہ کھا لیں اس سے ہمارے بال گرنے بند ہو جائیں گے, وہ نہیں ہے. آئی ڈو گیو آئرن سپلیمنٹ کیونکہ اکثر لوگوں میں خون کی کمی ہوتی ہے تو وہ ویسے ہی جو ہیئر فالکل ہے نا اس کو DHT اڑا دیتا ہے. تو واٹ آئی ڈو از کہ چلو ٹھیک ہے بھائی بلڈ کی کمی جو ہے نا وہ آپ کے اور بھی بہت سارے سسٹمز کو کمپرومائز کر دیتی ہے. آپ کا بیسک جو چل رہا ہے وہ تو خون ہے, انیمک رہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ تو وہ ایک اسٹریس کم کر دیتا ہوں میں باڈی کا. تو یہ اس کا اوور آل امپیکٹ.